کیونکہ یار ہمارا بھی بڑا خواب تھا کیڈٹ کالج جانے کا. تو میں نے کہا ہمارا بھی بڑا بچوں کو 2 چیزوں کا شوق ہوتا ہے, تو پائلٹ بننے کا یا ان کا ایک خواب ہوتا ہے کسی طرح کسی ایسے ادارے میں وہ پڑھ لیں جس کا کنٹرول ہماری فورسز کے ہاتھ میں. یہ جو ڈسپلن ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈسپلن ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ ڈسپلن نہیں جانتے تھے. آپ نے عرب کے وہ بدو جن پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا, وہ عرب جن پہ کوئی حکومت کرنا کہ ان کو سنبھالے گا کون, ان کو آپ نے نمازوں میں لائن میں کھڑے ہونا سکھایا. اور ایسی سیدھی لائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے تھے کہ ایک صحابی کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کا سینہ اور پیٹ تھوڑا سا صف سے آگے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کی نوک ان کے پیٹ پہ لگائی اور ان کو تھوڑا سا پیچھے کیا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے تکلیف ہوئی ہے, آپ نے مجھے زخم پہنچایا ہے, میں اس کا بدلہ لوں گا. اسلام کا ایک قاعدہ ہے, قانون ہے, وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا, کوئی تم پہ زیادتی کرے تم بھی بدلہ لوگے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا پیٹ مبارک کھول دیا, ٹھیک ہے بھائی بدلہ لے لو. انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بوسہ لیا اور فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس, حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کے پیٹ کے بوسہ لینے کا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو کیسے ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے, صف میں آڑے ترچے بھی تو کھڑے ہو سکتے تھے نا. آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں, آج جتنا سست ہوگا وہ سوسائٹی میں ایک سمجھا جاتا ہے بزرگ ہونے کی علامت کہ جی ہمارے جو پیر صاحب ہیں نا وہ اتنے نیک ہیں کہ وہ ہل ہی نہیں سکتے. دیکھا ہوگا آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی ان میں ایسے ایسے صحابہ تھے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ, وہ گھوڑے کی رفتار سے زیادہ تیز دوڑ لیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کا ایریا تھا جس پر حضرت عمر کی حکومت تھی. اتنے تھوڑے سے عرصے میں 40-50 سال کے عرصے میں اتنی زبردست ایک ریاست قائم کر دینا, یہ موٹیویشن انہیں کہاں سے ملی تھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی ان کو موٹیویشن. اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک موٹیویشن وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے, اس کے رزلٹ کیا نکلتا ہے, اور ایک موٹیویشن وہ ہے جو غیر مسلم قوتیں دیکھیں فوج کا سسٹم پاکستان میں بھی ہے, یو ایس اے میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے. میں ملا ہوں دنیا بھر میں گیا ہوں میں, ہمارے ہاں فوج میں جو بھرتی ہونے کا ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. بہت لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان آرمی, پاکستان نیوی, ایئر فورس جوائن کریں. دوسرے کنٹریز میں یہ اتنا زیادہ کمپٹیشن نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شہادت کے فضائل سنائے ہیں. شہید کا لفظ آپ بتائیے کیا اسلام کے علاوہ کسی اور ریلیجن کے پاس ہے یہ شہید کا لفظ؟ انہوں نے ہم سے ادھار تو لیا ہے, ہم سے یہ لفظ ادھار لے کے اپنے فوجیوں پہ فٹ کرنا شروع کیا ہے, لیکن یہ ہے کس کا؟ یہ ٹرم ہے کس کی؟ یہ اسلام کی ٹرمز ہے. اور میں آپ سے عرض کروں, میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. یہ کرامت ہے جو اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں. میں یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا سب سے بہترین پہلو ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں تمام شعبوں میں, تمام معاملات میں گائیڈنس ملتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھنا چاہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں سونا کب چاہیے, اٹھنا کب چاہیے؟ تو آپ نے کیا بتایا؟ رات کو جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے. آج یہ سیرت مسلمان فالو کر رہے ہیں, یہ برا فالو کر رہا ہے؟ بتائیے نا ذرا. برے فالو کر رہے ہیں. چائنا میں آپ جائیں سارے جلدی آپ تو کر رہے ہوں گے انشاءاللہ, صبح اٹھتے ہیں, لیکن جب سویلین میں ہمارا جو جانا ہوتا ہے تو وہ اس کو فالو نہیں کر رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں کیا تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہا کرتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کیسے کیا کرتے تھے؟ یہ جو خلق کا لفظ ہے نا, خلق, انکا لعلی خلق عظیم, اس کے بارے میں ایک کریکشن آپ ضرور کیجئے. ہمارے ہاں خلق کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کسی سے اچھے اخلاق سے بات چیت کرنا, کسی سے نرم لہجے سے بات کرنا. یہ خوب سمجھ لیں, خلق کا اصل مطلب یہ نہیں ہے. خلق کہتے ہیں نیچر, وہ طبیعت جس پہ انسان کو ڈھالا جائے. ہر شخص کی ایک نیچر ہوتی ہے نا, کہتے ہیں بائی نیچر اچھا آدمی ہے, یہ بائی نیچر برا آدمی کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ, تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو خلق کا مطلب وہ نیچر جس پہ انسان کی پیدائش ہوئی ہے. اگر آپ کے دل میں کسی سے حسد ہے, جیلسی ہے, آپ کتنا حسد کے بات کرتے ہیں, ہر بات سے پہلے شروع میں تھینک یو, آخر میں تھینک یو, درمیان میں کائنڈلی, جتنے بھی آپ اس طرح کے الفاظ لگا دیں, لیکن اگر آپ کے دل میں کسی کو خوش دیکھ کر حسد پیدا ہوتا ہے, جیلسی ہوتی ہے, تو آپ بائی نیچر ٹھیک نہیں ہے. شریعت آپ کے اخلاق کو اچھا اخلاق نہیں مانتی. آپ کے دل میں تکبر ہے, آپ کے دل میں شو مارنے کا شوق ہے. ہمارے ہاں اچھا اخلاق اس سے سمجھا جاتا ہے کوئی نرم لہجے میں بات کرے, یہ بھی اخلاق کی ایک قسم ہے. لیکن قرآن و سنت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے خلق عظیم, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اندر سے ٹھیک ہو جائیں. آپ کی جو اندر کی بیماریاں ہیں, حسد, بغض, کینہ, لالچ, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا جذبہ, یہ ساری چیزیں آپ میں کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں جنگ بھی ملتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں لوگوں سے لین دین کے طریقے بھی ملتے ہیں. تو 3 چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن کی زندگی سے متعلق ہیں وہ بہت واضح طور پہ ملتی ہیں. ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا بہت غالب تھی. حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت ساری برائیوں سے
روکتی ہے. آپ نے سنا ہوگا پہلے زمانے میں اب بھی کہتے ہیں بچے کوئی الٹا سیدھا کام کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کیا کہتے ہیں، بھائی ذرا حیا کرو. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو. پھر نہ آپ کسی بڑے کی عزت کرتے ہیں، نہ آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کی عزت جانے کا خطرہ ہو، یہ ایسا کام بھی کرتے ہیں جس میں آپ کی عزت جانے کا خطرہ ہو. تو ایک چیز تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی آپ بہت زیادہ حیا والے تھے. دو کوالٹی آپ کی بچپن سے ہی جو عرب میں مشہور تھی، ایک صادق ہونا، ایک امین ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بچپن میں بھی کبھی جھوٹ نہیں آیا ہے. آپ نے دیکھا آج بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ کہہ دینا ٹیچر سے چھٹی کیوں کی جی، دادی کا انتقال ہو گیا تھا. ایک دفعہ ایک بچے کی دادی گئی ہے اسکول میں نا، اور بچے کو لینے گئی کہ میرا بیٹا آج لیٹ ہو گیا، کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو آپ کے انتقال، آپ کے جنازے پہ گیا ہوا ہے. وہ اسکول کے ٹیچر نے کہا کہ وہ تو آپ کے جنازے پہ گیا ہوا ہے. تو والدین بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ چھٹی کر لو، اسکول میں یہ کہہ دینا یہ ہو گیا تھا. تو وہ بچپن سے کیا سکھا رہے ہیں؟ جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. تو وہ کل آپ سے بھی جھوٹ بولے گا. پھر دیکھیے عجیب بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت کا جب دعویٰ کیا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ نے اپنی نماز کو پیش نہیں کیا کہ دیکھو میں اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھو میں غار حرا میں جا کے عبادت کر رہا ہوں، یہ اس کی علامت ہے میں سچا نبی ہوں. نہ یہ چیزیں پیش نہیں کی ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا تم نے زندگی میں میری زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیریکٹر کو پیش کیا ہے. کیریکٹر کبھی خیانت دیکھی؟ کبھی میری زبان سے زندگی میں جھوٹ نکلا ہو کہ خیانت کی ہو، قوم کے ساتھ خیانت کی؟ کیونکہ جو لالچی ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، اس میں دو چیزیں سب سے زیادہ، وہ خائن ہوگا. جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا، وہ جھوٹ نہیں، وہ کبھی سچ نہیں بولتا. جہاں اس کا مفاد نظر آئے گا اپنی زبان کو بدل دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیریکٹر پیش کیا. بلکہ میں عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں جہاں کچھ غیر مسلموں کی اچھی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں نا، قرآن میں بعض آیتیں ایسی جن میں عیسائیوں کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، ان میں بھی ان کے کیریکٹر کی تعریف کی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اللہ فرماتے ہیں ان اہل کتاب میں، یہود و نصارہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ایک دینار، تھوڑا سا آپ نے ان کو ایک درہم بھی اگر دے دیا، تھوڑی سی رقم بھی دے دی، آپ ان سے واپس نہیں لے سکتے جب تک اس کے سر پہ جا کے کھڑے نہ ہو جائیں. مالی معاملات میں 2 نمبری کریں گے. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ان اہل کتاب میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ سونے کا پہاڑ بھی اگر بطور امانت رکھوا دیں ان کے پاس، تو یہ پورا آپ کو اسی طرح لوٹائیں گے جس طرح آپ نے ان کے پاس رکھوایا تھا. تو قرآن کیریکٹر کو بیس بنا رہا ہے، بیس ہے، بنیاد ہے انسان کے اچھے اور برے ہونے کی. آج ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان میں نماز نظر آئے گی آپ کو، حج نظر آئے گا، کیریکٹر کے لحاظ سے مسلمان کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ پیچھے ہو گیا. کیریکٹر میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک خیانت نہیں کرنی کسی کے ساتھ، آپ نے 2 نمبری نہیں کرنی ہے. نمبر 2 آپ کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے اپنی 40 سال کی جو زندگی پیش کی ہے، جس میں بچپن بھی جوانی بھی، اس میں اپنی 2 کوالٹیز پیش کی ہیں کہ نمبر 1 میں صادق ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولا میں نے. نمبر 2 میں نے کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی. تو یہ کوالٹیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت. اکثر وہ کرایہ دار شکایت کرتے ہیں مجھ سے، میرے پاس ہر طبقہ آتا ہے نا مسائل کے لیے کہ یار وہ مالک مکان جو ہے نا مفتی صاحب، ابھی پہلی تاریخ ہی ہوتی ہے اور 4-5 دن کے بعد آ کے گھر پہ گھنٹی بجانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کرایہ نکالو، تنگ کرتا ہے، جیسے میں لے کے بھاگ جاؤں گا. میں نے کہا ہونا تو یہ چاہیے کہ جب پہلی تاریخ ہوئی ہے تو آپ خود اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیں، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، یہ اس کا حق تھوڑی ہے کہ آپ سے مانگے. تو پیسوں کے لین دین میں انسان میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اسلام میں مکمل داخل ہونے میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے انسان کی خواہشات. اس پر پچھلے ہفتے میں نے بات شروع کی تھی کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آتے ہی خواہشات کی ایک دنیا ہے. خواہشات شروع ہو جاتی ہیں، چاہتیں شروع ہو جاتی ہیں. پیدا ہوتے ہی چیخیں مارتا ہے، اس کو دودھ چاہیے، کھلونے چاہیے، اس کو نہیں ملیں گے غصہ کرتا ہے. تو یہ اس میں خواہشات ہیں جو پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہیں. جب تک ماں کے پیٹ میں تھا تو کوئی خواہش نہیں تھی، ایک ہی خواہش ہوتی ہے باہر آ جاؤں میں کسی طریقے سے. اور وہ قدرت نے انتظام کیا ہوا ہے اس کو باہر لانے کا، لیکن ڈاکٹروں کو اللہ کا بنایا ہوا نظام چونکہ پسند نہیں ہے، لہذا وہ قصائی بن کے چیر پھاڑ کر کے ٹائم سے پہلے نکال لیتے ہیں. ڈاکٹروں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا نظام غلط ہے، یہ جو نیچرل ہے، نارمل ڈیلیوری جسے کہا جاتا ہے، ہمیں اللہ سے چونکہ زیادہ پتہ ہے لہذا ہم کاٹیں گے اور بچے کو مارکیٹ میں خود لے کر آئیں گے. خیر موضوع نہ تبدیل ہو جائے، میں اصل موضوع پہ آتا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں کچھ عورتیں بیمار بھی تو ہوتی ہیں، کچھ یقیناً ہو سکتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر 2-3 کے بعد آپریشن، 2-3 کے بعد آپریشن، اس سے تو دنیا کا نظام ہی تباہ و برباد ہو جائے. خیر، تو جب دنیا میں آتا ہے خواہشات اس کی شروع ہو جاتی ہیں.
پھر اس کو خواہشات کا اتنا بڑا جال اور اتنا بڑا سمندر اس کے سامنے ہوتا ہے کہ اسے اگر صحیح راستے کا پتہ نہ چلے، سیدھے راستے کی ہدایت نہ ملے، تو وہ غلط رخ پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہدایت اس کو کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ہدایت اس کو کبھی کلچر بتاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کا خاندان بھی بتا رہا ہوتا ہے، اس کے دوست احباب اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے دن سے اس کو گائیڈنس ملنا شروع، کچھ بعض دفعہ اس کی عقل بھی ہدایت دے رہی ہوتی ہے اس کو، وہ بتا رہی ہوتی ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ تو بہت سارے اسباب مل کے اس کو سدھارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور بگاڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، یہ دونوں کوششیں ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا وہ کیا کرتا ہے، انسان کے اندر یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ وہ ہر گائیڈنس کو، ہر ہدایت کو سیدھا راستہ سمجھ کے لے رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہر ہدایت سیدھا راستہ نہیں ہوتی۔ ہندو کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، اسے نہیں پتا کہ میں نے عبادت کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو کتنے معبود ہیں، پتھر کی عبادت کرنی ہے یا ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بچہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے کہ وہ پتھر کی مورتیاں بناتے ہیں اور ان کے سامنے میرے ماں باپ جھکتے ہیں، تو وہ یہاں سے گائیڈنس لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل ٹھیک ہے، مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، وہ اس کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے خیال میں وہ سیدھا راستہ لے رہا ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے، یہ ہدایت درست ہدایت ہے یا غلط ہدایت ہے؟ بولو نا، غلط ہدایت ہے۔ پھر تھوڑا سا وہ بڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے دنیا میں نشہ بھی چل رہا ہے، اس کا دوست شراب پی رہا ہے، اس کے پڑوسی شراب پی رہے ہیں، سب پیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ہم بھی ٹرائی مارتے ہیں، وہ بھی کیا کرتا ہے، وہ بھی پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ گائیڈنس اگر وہ ان لوگوں میں نہ رہتا تو شراب پیتا؟ کبھی بھی نہیں پیتا، وہ اس کو کیا پتا یہ گند کیا ہے۔ دائیں بائیں لوگوں سے، اپنے ماں باپ سے سب سے زیادہ متاثر انسان اپنے والدین سے ہوتا ہے۔ ابا پیتے ہیں تو بیٹا بھی پھر کہے گا ابا جب پی رہے ہیں تو ہم بھی پیئیں گے، تو وہ دائیں بائیں ماحول دیکھتا ہے اور وہ وہاں سے ہدایت لیتا ہے اور وہ بھی پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ صحیح ہدایت لے رہا ہے یا غلط؟ ہدایت تو لے رہا ہے، کیونکہ اگر یہ دائیں بائیں نہ دیکھتا تو نہ پیتا، خود سے اس گندگی کی طرف کبھی بھی انسان کا ذہن نہیں جاتا۔ لیکن کچھ صحیح چیزیں بھی لے رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے قانون بہت مضبوط ہے، چور پکڑے جاتے ہیں، ان کو سزائیں ملتی ہیں، اور جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ان کو سوسائٹی اپریشیٹ کرتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، تو اس بہانے وہ بھی کچھ نیک کام کر لیتا ہے۔ اس نے دیکھا فلاں نے غریبوں کو کھانا کھلایا، محلے میں لوگوں نے بڑی واہ واہ کی، بڑا اچھا آدمی ہے، نائس پرسن ہے، تو وہ دو لوگوں کو دیکھا دیکھی وہ بھی کبھی چندہ دے دیتا ہے، کبھی کسی ٹرسٹ میں پیسے دے دیتا ہے، لوگوں کو کھلا دیتا ہے۔ تو یہ ہدایت بھی اس نے کہاں سے لی ہے؟ بولو، خود سے نہیں، پبلک کو دیکھا اس نے۔ تبھی جن کے باپ دادا سخی ہوں اکثر بچے بھی ان کے سخی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ والے ہدایت گائیڈنس انسان سب سے زیادہ اپنے باپ اور اپنی ماں سے لیتا ہے، ہر طرح کی ہدایت۔ مذہب اپنے ماں باپ سے لے رہا ہے تو باقی کیا رہ گیا بھائی؟ جب مذہب ماں باپ سے لے لیا تو باقی کیا رہ گیا؟ یہ جو غیر مسلموں میں زنا اتنا عام ہو گیا نا، اس کی وجہ یہ کہ نکاح ختم تو پیدا ہی بچہ گرل فرینڈ سے ہو رہا ہے، تو زنا سے جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو بچہ پھر آگے نسل تو زنا سے ہی چلائے گا نا۔ وہ میں نے ایک بیان کیا تھا، اس پہ شارٹ کلپ لازمی بنا دینا۔ میں نے ایک بیان کیا تھا، کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ میری ایک گرل فرینڈ تھی، اس سے بچہ پیدا ہو گیا، پھر میں نے اس گرل فرینڈ سے شادی کر لی، تو کیا وہ بچہ میرا کہلائے گا؟ اس کا میں نے جواب دیا تھا نہیں، کیونکہ وہ زنا سے پیدا ہوا ہے، لہذا وہ بچہ بغیر باپ کے کہلائے گا۔ بے شک اس لڑکی سے آپ نے بعد میں شادی کر لی ہو، شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال ہی ہے، نکاح سے پہلے جو پیدا ہوا وہ حلال نہیں ہے، تو آپ اس کے باپ نہیں ہو، چاہے بے شک آپ نے اس گرل فرینڈ سے بعد میں شادی کر لی ہو۔ اور باپ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ولدیت میں، نادرہ میں آپ فادر میں اپنا نام نہیں ڈال سکتے، دنیا میں ڈال دو، آخرت میں اللہ پکڑے گا، وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ نمبر 2، اس کو آپ کی وراثت نہیں ملے گی، آپ کو اس کی وراثت نہیں ملے گی، اس کو آپ کی وراثت نہیں ملے گی۔ نمبر 3، اس کے ذمے آپ کے کوئی حقوق نہیں ہے جو باپ والے حقوق ہوتے ہیں نا، صلہ رحمی، رشتہ داری جوڑنا اور خیال کرنا بڑھاپے میں، آپ کا کوئی حق اس پہ بولو نہیں ہے۔ چوتھی بات، آپ کا بھائی اس کا چچا نہیں کہلائے گا، آپ کا بڑا بھائی اس کا تایا نہیں کہلائے گا، اس کا ددیال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ میں نے مسئلہ بیان کیا، میں نے کہا اس کا نسب چلے گا ماں سے۔ اس کا نسب کس سے چلے گا؟ ماں سے۔ دیکھو، ایک آدم علیہ السلام اللہ نے پیدا کیے جو سب کے باپ ہیں، ان کا کوئی والد نہیں ہے۔ دوسرے عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیے، ان کا نسب ماں سے چلتا ہے، مگر یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔
نمبر 3 سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو نبی کی بیٹی تھی. آپ کی فضیلت ہے کہ نبی کا نسب آپ کی بیٹی سے چلا ہے, یہ آپ کی فضیلت ہے. باقی کسی کا بھی نسب اس کی بیٹی سے نہیں چلتا, چلتا کس سے ہے؟ باپ سے. اور باپ کا نہ ہونا یہ نسب پہ ایک بہت بڑا داغ ہے اسلام میں. یہ کیا ہے؟ ماں سے نسب کا چلانا. یہ 3 شخصیات تو مستثنا ہیں, آدم علیہ السلام, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم. ان 3 شخصیات کے علاوہ اگر کسی کا نسب ماں سے چل رہا ہو, ایک اور صورت ہے وہ لعان کی صورت, اس میں نہیں جاتا, فقہی مسئلہ ہے, پھر وہ پیچیدہ ہو جائے گا. باقی اگر کسی کا نسب باپ سے نہیں چلتا, ماں سے چلتا ہے, تو یہ نسب پہ ایک کالک ہے, ایک بدنما داغ ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے, ولد الزنا ہے, یہ زنا سے پیدا ہوا ہے.